ڈونلڈ ٹرمپ نے آج 2 اپریل 2026 کے خطاب میں عالمی سیاست، عالمی معیشت اور سیکیورٹی کے جو حالات ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کیوں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ایران کو سٹون ایج میں واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ آپ سمجھیں، سٹون ایج، پتھروں کے دور میں واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک پوری پالیسی کا اشارہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایران کے بنیادی نظام یعنی کہ بجلی، تیل، مواصلات اور فوجی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر حالات اسی طرح رہے تو اس حد تک جا سکتا ہے کہ ایران بیک ٹو دا سٹون ایج۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ اپنے خطاب میں ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ اپنے اہداف کے قریب ہے اور اگلے چند ہفتوں میں مزید سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم بھی پہلے دے چکا ہے۔ ان کے لہجے میں بہت ہی زیادہ جو ہے واضح طور پر وہ بتا رہے تھے کہ اب جو ہے بس۔ دوسری طرف ایران نے بھی اپنا موقف بالکل واضح اور صاف رکھا ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں آنے والا نہیں ہے، اور اگر ان پر حملہ ہوتا ہے مزید تو اس کا جواب بھی مزید سخت ہوگا، سخت جواب آئے گا۔ یوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے سخت بیانات اور عملی کارروائیاں جاری ہیں، دونوں طرف سے، اور یہی چیز دنیا کے لیے سب سے بڑی تشویش بن چکی ہے۔ نہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ ایران۔ امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو جو سپر پاور دنیا سے کہتی ہے اس پر ایک دبا، ایک نشان پڑ جائے گا، اور اگر ایران پیچھے ہٹتا ہے تو ایران کا یہ موقف ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ پھر کبھی ایران پر حملہ کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ایران بھی نہیں پیچھے ہٹ رہا، اور یہی چیز دنیا کے لیے سب سے بڑی تشویش بن چکی ہے، دونوں کا پیچھے نہ ہٹنا۔ اب یہ معاملہ صرف آپ کو پتا ہے جنگ تک محدود نہیں رہ چکا، اس کے اثرات بہت دور تک جا چکے ہیں۔ سب سے پہلا اور فوری اثر جو آپ نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، تیل کی قیمتوں پر پڑا۔ دنیا کا ایک اہم راستہ ہے آبنائے ہرمز، اور وہاں سے 20% جو دنیا کا تیل ہے وہ گزرتا ہے سمندری راستے سے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح عالمی جو مارکیٹس ہیں وہاں تیل کی قیمتیں بڑھیں۔ اگر مزید کشیدگی بڑھتی ہے تو پوری دنیا کی سپلائی متاثر ہوگی۔ اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے اوپر جا رہی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس خطاب کے ساتھ مزید اوپر چلی گئی ہیں۔ خطاب کے بعد اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، اور اس کا سیدھا اثر کیا ہوگا؟ پیٹرول مہنگا ہوگا، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی۔ جیسے پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ 100 روپے پیٹرول جو ہے 100 روپے مزید مہنگا ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو سکتی ہیں، اور عام آدمی، میرے اور آپ جیسے لوگ، زندگی گزارنا ان کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا مہنگائی کی وجہ سے۔ پاکستان جیسے ممالک میں یہ اثر اور بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہلے ہی مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب پیٹرول مہنگا ہوگا تو اور مہنگائی ہوگی۔ اگر عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوتا ہے تو یہاں پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہی اضافہ صرف چند روپے نہیں بلکہ خاصا بڑا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جنگ وہاں ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن اثر پوری دنیا پر پڑ رہا ہے، پاکستان پر بھی پڑ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ اٹھایا ہوتا ہے۔ ایران میں ایرانیوں نے پاکستانی جھنڈے جو ہیں وہ اٹھائے ہوتے ہیں اور سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ پاکستان کے خلاف کس قدر بکواس کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہاں ایران کے لوگ پاکستان کے ساتھ کس قدر محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور انہیں پاکستان پر پورا اعتماد ہے، اور پاکستانی جھنڈوں والے جہاز بھی جو ہیں وہ آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت انہوں نے دے دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ بدماشی کے ساتھ آبنائے حرمت کھولنے کا انہوں نے واضح بتا دیا۔ اگر اس پوری صورتحال کو ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف اب ایک جنگ نہیں رہ چکی، بلکہ طاقت، اثر و رسوخ اور وسائل کی جنگ بن چکی ہے۔ امریکہ طاقت دکھانے میں مصروف ہے، اور ایران جو ہے وہ اس کو بالکل کاؤنٹر کر رہا ہے۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے، اور ایران مشرق وسطیٰ میں ایک اہم پوزیشن رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ دونوں آمنے سامنے آتے ہیں تو اثر صرف ان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری دنیا پر جو ہے اثر پڑتا ہے، پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ یہ کشیدگی جو ہے مشرق وسطیٰ میں اگر مزید بڑھتی رہی
تو اس کے نتائج اور بھی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں. جو ابھی معاملہ ہے اس سے زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں. تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید بڑھ سکتی ہیں. 1000 روپیہ پٹرول لیٹر بھی ہو سکتا ہے. عالمی معیشت پر دباؤ میں جو ہے پڑ سکتا ہے, دباؤ میں آ سکتی ہے, اور خطے میں جو مڈل ایسٹ کا خطہ ہے مزید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے. لیکن ہر صورتحال میں ایک حقیقت جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے مگر اسے ختم کرنا اس سے بھی زیادہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور جب بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں تو نقصان صرف فوجوں کا نہیں ہوتا بلکہ عام لوگ, عام شہری اور عام جو زندگیاں ہیں اس کی قیمت ادا کرتی ہیں, جیسے ہم لوگ بھی ادا کریں گے. یہ وقت اس وقت جذبات میں بہنے کا نہیں ہے بلکہ سمجھداری کے ساتھ اس پوری صورتحال کو دیکھنے کا ہے. دنیا اس وقت ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے اور آنے والے دن بہت اہم ہو سکتے ہیں, بلکہ ہیں. اگر حالات بہتر ہوئے تو خطے میں استحکام آ سکتا ہے, اگر نہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اگر کشیدگی بڑھی تو اس کے اثرات ہر ملک, ہر شہر اور ہر انسان تک پہنچ سکتے ہیں, ابھی سے بہت زیادہ, بہت زیادہ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں تمام حقائق آپ کو بتاتے ہیں, آپ لوگوں کو, کہ آپ بھی اپنی تیاری مکمل رکھیں اور ہر خبر کی جو ہے آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے, کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کل ہماری زندگیوں کو, میری اور آپ کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کرے گا.